اللہ وبرکاتہ۔ آئے مہمانوں کا پرتپاک استقبال ہے، ہمارے اطہر سر نور ان کا بھی استقبال ہے، فضیلۃ الشیخ عبد المجید طیبی حفظہ اللہ کرم اللہ، ان کا بھی جو پرتپاک استقبال ہو۔ اب ہمارا جو ہے مدرسے کا پروگرام بلا تاخیر شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت سخن دوں گا جناب عبدالستار صاحب باغبان، جناب جہانگیر صاحب سوداگر، جناب فضیلۃ الشیخ مولانا عیب صاحب حفظہ اللہ دامت برکاتہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں جو بھی ادھر کھڑے ہوئے نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے سامنے بیٹھ جائیں، اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں تاکہ بچوں کا پروگرام شروع ہو سکے بلا تاخیر۔ ختم اسکول کے چیئرمین اور ہم و آپ کے مربی اسی طرح حضرت العزیز جہانگیر مالک صاحب اسٹیج پر تشریف لے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بادشاہ سر برسکر اور قاضی سر بھی اسٹیج پر تشریف لے ہیں۔ قاضی سر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم۔ اسی طرح میں عمار ضیاء الحق آڑو سے دعوت دوں گا وہ آئیں اور جو ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد الفیہ مجاور تیار ہیں۔ یہاں پر سامنے کھڑی ہوئی 3 گاڑیاں جو ہے بہادر سر کا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم شر البریہ۔ اکرمکم وحسن الجزا۔ اب آپ کے سامنے الفیہ عبد المجاور ایک حمد پیش کریں گے، اس کے بعد سفیان تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد سبھی خودی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقا عالی جاں کو زیبا، بہت ہی مہربان ہے وہ، بڑا ہی مہربان ہے وہ، صدا رحمت فشار رحمت فشار رحمت فشار ہے وہ، وہی روزے قیامت کا اکیلا
تجھی کو پوجتے ہیں بس تجھی سے دل لگاتے ہیں خداوندہ تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری تجھے آتی ہے اپنے آرزو مندوں کی دلداری تجھے آتی ہے اپنے آرزو مندوں کی دلداری دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا. شکریہ. آ گیا ہے. اس کے بعد عالیہ بنت محمد رفیق وہ بھی آ گیا ہے. عالیہ آ گیا بیٹا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے 25 انبیاء کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 ادریس علیہ السلام، نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام، نمبر 5 صالح علیہ السلام، نمبر 6 لوط علیہ السلام، نمبر 7 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 8 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 9 اسحاق علیہ السلام، نمبر 10 یعقوب علیہ السلام، نمبر 11 یوسف علیہ السلام، نمبر 15 نمبر 12 شعیب علیہ السلام، نمبر 13 ایوب علیہ السلام، نمبر 14 ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 15 یونس علیہ السلام، نمبر 16 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 17 ہارون علیہ السلام، نمبر 18 الیاس علیہ السلام، نمبر 19 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 20 داؤد علیہ السلام، نمبر 21 سلیمان علیہ السلام، نمبر 22 زکریا علیہ السلام، نمبر 23 یحییٰ علیہ السلام، نمبر 24 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 25 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے اذان کے پورے مکمل دعائیں سنانا چاہتی ہوں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. بسم اللہ والصلوات والسلام علی رسول اللہ. اللہم مفتح ابواب برحمتک. مسجد سے باہر آنے کی دعا. بسم اللہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی بسم اللہ والصلوات بسم اللہ. وضو کے بعد کی دعا. اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. رکوع کی دعا. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع کے بعد کی دعا. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. سجدے کی دعا. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تشہد. التحیات للہ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. عادل کے بعد سمرن. آگے مشہور محدثین اور ان کی کتابیں. نمبر 1 امام بخاری صحیح بخاری. نمبر 2 امام مسلم صحیح مسلم. نمبر 3 امام ابو داؤد سنن ابو داؤد. نمبر 4 امام ترمذی سنن ترمذی. نمبر 5 امام ابو داؤد سنن ابو داؤد. نمبر 6 امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ. نمبر 7 امام دارمی سنن دارمی. نمبر 8 امام ابن حنبل مسند احمد. نمبر 9 امام مالک موطا امام مالک
السلام علیکم. سمرن کے بعد عبد المنیب. آگے بڑھا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے حدیث فرمایا. حدیث نمبر ہے الدین النصیحۃ. دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 2 اتق اللہ حیث ما کنت. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. حدیث نمبر 3 لا تحسدوا. آپس میں حسد نہ کرو. حدیث نمبر 4 من لا یرحم لا یرحم. جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 5 الحیاء شعبۃ من الایمان. حیاداری ایمان کی ایک شاخ ہے. حدیث نمبر 6 الطہور شطر الایمان. پاکیزگی ایمان ہے. حدیث نمبر 7 الصلاۃ نور. نماز نور ہے. حدیث نمبر 8 انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 9 خالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حدیث نمبر 10 قل آمنت باللہ ثم استقیم. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. حدیث نمبر 11 الدعاء هو العبادۃ. دعا عبادت ہے. حدیث نمبر 12 اذا سألت فاسأل اللہ. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. حدیث نمبر 13 من غش فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث نمبر 14 کل مسکر حرام. ہر نشاور چیز حرام ہے. حدیث نمبر 15 احفظ لسانک احفظ اللہ یحفظک. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. حدیث نمبر 16 سم اللہ وکل بیمینک. بسم اللہ کہو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. حدیث نمبر 17 احفظ لسانک. اپنی زبان کی حفاظت کرو. حدیث نمبر 18 من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 19 المسلمون اخو المسلمین. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 20 الطیرۃ شرک. بس شگونی شرک ہے. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. عبد المنیب. اسلام کے ارکان 5 ہیں. نمبر 1 کلمۃ اخلاص ڈالنا. نمبر 2 5 وقت کی نماز ٹائم چلنا. نمبر 3 ماں کی زکات دینا. نمبر 4 رمضان سے لپٹے ہوئے رکھنا. نمبر 5 حج کرنا بطور مسلم. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ. بشیرہ محبوب اللہ. بشیرہ کے بعد زید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. مہمان خصوصی اساتذہ اکرام میرے پیارے والدین میں تقریب کا عنوان ہے کہ نماز اسلام کے ارکان میں سے دوسرا اور اہم رکن ہے. یہ اسلام کا وہ ستون ہے جس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا. قیامت کے روز بندوں کے عمل میں سے سب سے پہلے نمازی کے متعلق بات سرپرست ہوگی. نماز و عقلمند و بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. کفر و اسلام کے درمیان تمیز نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے ہی سے ہوتی ہے. نماز دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. ان 5 فرض نمازوں کے نام یہ ہیں: فرض ظہر عصر مغرب عشاء. کسی شاعر نے کہا فجر کو تو اٹھا نہیں ظہر عصر بسر گیا. فجر کو تو اٹھا نہیں ظہر عصر بسر گیا. مغرب کا کچھ پتا نہیں عشاء میں تو نشے میں تھا. السلام علیکم ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ ہے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق
برق نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ترجمہ اللہ کے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ بھول جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ فی اولی واقعی. کھانا کھانے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا غفرانک. مزید میں عزا کے بعد کی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ الصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ فجزاکم اللہ خیر. اور باغوان فرحت فیاض احمد دیسائی آیت الکرسی کا انگریزی ترجمہ پیش کریں گے. اس کے بعد عائشہ ابو بکر دوڑمنی آگے بڑھا آیت الکرسی پیش کریں گے. جناب اطہر حسین صاحب سے میں مردبان درخواست کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں آیت الکرسی کا انگلش ٹرانسلیشن. God, there is no God worthy of worship except Him. The ever living was standing, neither darkness nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. But no one who could possibly intercede with Him without His permission. He fully knows what is ahead of them and what is behind of them. But no one can grasp any of His knowledge except what He will reveal. His seat encompasses what He will, the prevention and the heavens and the earth for them does not tire Him. He is the most high and the greatest. Shukriya. Assalamu alaikum. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام جاور آپ کے سامنے نظم پیش کریں گے. اس کے ساتھ عائشہ محبوب مرز کر آ گیا ہے. عائشہ محبوب مرز کر آ گیا بیٹا.
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैरों का तरीका है नया साल मनाना, एक जुर्म शदीदा है नया साल मनाना। गैरों का तरीका है नया साल मनाना, एक जुर्म शदीदा है नया साल मनाना। तुम अक्ल के घोड़े को शरीयत न बनाओ, जायज नहीं जो शे उसे जायज न बताओ, जायज नहीं जो शे उसे जायज न बताओ। तकरीब अकीदा है नया साल मनाना, एक जुर्म शदीदा है नया साल मनाना। गैरों का तरीका है नया साल मनाना, एक जुर्म शदीदा है नया साल मनाना। गैरों का तरीका है नया साल मनाना, एक जुर्म शदीदा है नया साल मनाना। बातिल के तरीकों की बात भी है बातिल, अगियार की तहजीब सकाफत भी है बातिल, अगियार की तहजीब सकाफत भी है बातिल। गैरों का तरीका है नया साल मनाना, एक जुर्म शदीदा है नया साल मनाना। शुक्रिया। Warahmatullahi wabarakatuh. A warm evening to all my dear friends, chief guests and dear friends. Today I am going to speak about heaven and hell. Heaven means Jannat and hell means Jahannam. The description of Jannah and Jahannam. The creation of paradise. Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when Allah created paradise, He sent Jibreel to paradise to look at it what Allah had prepared. When Jibreel went to paradise, he was shocked after looking the gardens of paradise. The gardens were very green, the thousands of fruits were situated there, the rivers of honey and milk were flowing. And Jibreel returned to Allah, said, by your glory, no one will hear that without entering that. Allah said, now you go to hellfire and look at it what I have prepared. Jibreel went to paradise and looked. He was shocked after looking that fire. The fire was layer on layers. He was scared to that fire. If he put a body in that fire, that body used to burn in seconds and become ashes. Now it's about the gates of entering Jannah. First one is Baba's Salat, accessible for those who punctual in their prayers. Aslan. जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। वक्त की किल्लत है जिसकी वजह से बच्चियों की जो है तकरीर कम करना पड़ा। तहरीर मोहम्मद मुसाड़ो, अल्ताफ फरम, आगे बढ़ा तोबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने इस्लाम के अरकान पेश करना चाहती हूँ। इस्लाम के अरकान 5 है। नंबर 1 कलमे तौहीद का इकरार करना। नंबर 2 दिन और रात में 5 वक्त की नमाज कायम करना। नंबर 3 माल की ज़कात देना। नंबर 4 रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। नंबर 5 हज करना। बुखारी मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह तौबा। शेख फजीलत शेख नूरुद्दीन साहब अमरी हफीज़ुल्लाह तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಲವು ಅವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು
ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ತೀರುವುದು ದುರಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಜವಾದ ಇಸ್ಲಾಮ ಎಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವೇನು ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮನಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮಹಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಭವಗಳು ಜನ್ಮಮಾನಸಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯವು ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಂದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಕುಲದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಮನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಂದೆ ಬಂದೆ, ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿಸುತ್ತೆ. ಅಸ್ಲಾಂ. फजज़ाकुमुल्लाह खैर। इस्लाम की खूबियों का तारुफ जो है कन्नड़ा ज़बान में बच्ची जो है पेश कर रही थी। उसके बाद अरहान अब्दुल अजीज देसाई हदीसें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नंबर 1 religion is a very easy. Number 2 be afraid of Allah. Number 3 do not become angry. Number 3 अम्मार और मुफलिया आ गया। do not become angry. Number 4 help your brother. Number 5 recite the Quran. Number 6 worship Allah. Number 7 feed others. Number 8 charity is an evidence. Number 9 prayer is a light. Number 10 every good act is a sadaqah. माशाअल्लाह। अम्मार और मुफलिया सवाल और जवाब की शक्ल में इस्लाम की चंद चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके सामने इस्लाम के अरकान पेश करना चाहती हूँ। इस्लाम के अरकान कितने हैं? इस्लाम के अरकान 5 हैं। ईमान के अरकान कितने हैं? ईमान के अरकान 6 हैं। सबसे आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? सबसे आखिरी आसमान किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कितने सूरतें हैं? कुरान मजीद में 14 सूरतें हैं। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुई? कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद पढ़ने का क्या सवाब है? कुरान मजीद पढ़ने का 1 रुपये 10 नेकियां लिखी जाते हैं। सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कलिमा तैयबा क्या है? कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलिमा तैयबा का माना क्या है? कलिमा तैयबा का माना अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरत नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दिनों के नाम बताओ। यौमुल जुमा, यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इत्नीन, यौमुल सुराका, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का में पैदा हुए। हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला। हमारे नबी के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिदा का नाम बीबी आमिना। हमारे नबी कब रसूल बनाए गए? हमारे नबी शादी करके उम्र में रसूल बनाए गए। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। हमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ने पैदा किया। ये जमीन किसने बनाई है? ये जमीन अल्लाह ने बनाई है। ये आसमान किसने बनाया है? ये आसमान अल्लाह ने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। फजज़ाकुमुल्लाह। अब आपके मोहम्मद फारूक अरब हदीसें पेश करेंगे। 10 हदीसें बताओ बेटा। 30 हदीसें थे बच्ची के। अब उसके बाद सादिया, बुशरा और उसके बाद आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर अदीनुन नसीहतुद्दीन खैर का नाम है। हदीस नंबर 2 इत्तक़िल्लाह।
है समा कुंदा जाके रहो अल्लाह से डरते रहो। हदीस नंबर 3 लाता सुधो आपस में सदना कर। हदीस नंबर 4 मल्लाहरम लाहिरम जो दूसरों पर हम नहीं करता उस पर भी हम नहीं कह जाता। हदीस नंबर 5 अलाया और शोभा तो मिन लिमन हयादारी मान के शाक। हदीस नंबर 6 अत्तर शर्मानी पाक के निब से मान। हदीस नंबर 7 असलात नूर नमाज नूर। हदीस नंबर 8 नंबर अमाल भी नियत अमाल का दार मदाद नियतों पर। हदीस नंबर 9 खाली के ना सभी को लेकिन हसनी लोगों के साथ अच्छे अगला से पेश। हदीस नंबर 10 कुल आमन तो बिल्लाह समझ जिनको अमला पर अमला फरस बदाजा। हदीस नंबर 11 फजज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। बुशरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मेहमानान खुसूसी और जिम्मेदारान मदरसा, मैं आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है जहन्नुम की होलनाकियाँ। मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ये 1400 साल पहले की बात है। गैर की खबरें लाने और बताने वालों में से एक जो अपने शहर के लोगों में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर था, ये खबर लाया कि मैंने आग देखी है, जहन्नुम की आग, भड़कती हुई, दहकती हुई, शोले उगलती हुई और जिस्म जान से चिमट जाने वाली आग। ये आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा गर्म होगी। इसका सीधा सा अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि दुनिया की आग अगर कम से कम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो जहन्नम की आग की दर्ज हरारत 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। उस आग में दाखिल होने वालों के लिए आग के लिबास हैं, आग के छतरियां हैं, आग के बिस्तर हैं, आग की भारी बेड़ियां हैं, आग की बोझल जंजीरें हैं। उस आग में दाखिल होने वालों के लिए आग में तपाए और दहकाए गए लोहे के करोड़ों टन वजनी हथौड़े हैं और आग में तपाए गए तख्तियां हैं। उस आग में पैदा होने वाले जहरीले सांप ऊंटों के बराबर हैं। उस आग में पैदा होने वाले जहरीले बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे। उस आग में पैदा होने वाला जहरीला दरख्त खाने के लिए, थोड़ का दरख्त खाने के लिए और खौलता हुआ पानी बदबूदार पीप और खून पीने के लिए होगा। लोगों, गैर की खबरें लाने वाला बार बार पुकार रहा है, जरा गौर से सुनिए। अंज़रतुकुम अन्नार। लोगों, मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है। लोगों, मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है। इत्तक़िन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरतिन। लोगों, उस आग से बचो, खाए खजूर का टुकड़ा ही देकर। ऐ दाना और बिना लोगों, ऐ होश रखने वालों, एक एक, दो दो और तीन तीन सर जोड़ कर बैठो और सोचो, या तो खबर लाने वाले की खबर सच्ची है या झूठी। अगर झूठी हुई तो झूठ का वबाल खबर लाने वाले पर होगा और अगर खबर सच्ची हुई तो क़यामत के रोज आपके सामने जहन्नम की आग दहक रही होगी और खबर लाने वाला और अपनी आंखों से आग को देखने वाला कह रहा होगा, हाज़िहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। देखो, ये है वो आग जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। ये है वो आग जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया में उस आग के बारे में याद करके रोती रहती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जब कुरान मजीद की तिलावत के दौरान जहन्नम की आग के आयत पर पहुंचते तो बेहोश हो गए थे। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें नारे जहन्नम से बचाए। मैं आखिर में एक शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूंगी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सादिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सदर साहब, जिम्मेदारान मदरसा, मेरे प्यारे वालिदैन और हाजरीन, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम निस्वां से गफलत। औरत माशरे का एक जुज़्व निस्फ इंसानियत, अफराद साजी का मकसद, कसरे इंसानी की मेमार अव्वल और दबस्तानी आदमियत की दरसगाही अवलीन है। ये जिस कदर मजबूत और मुस्तहकम और तालीम और तरबियत से आरास्ता होगी, नई नस्ल इसी कदर बाकमाल और सलाह व फलाह से हमकनार होगी। इसीलिए कि औरत, बहन, बेटी और बीवी के मदारिस तय करती हुई इस मुकद्दस मुकाम पर पहुंच जाती है जिसे माँ कहते हैं। माँ, जिसे अरबी में कहा जाता है, इसके लग़वी मानी असल और जड़ के हैं। किसी दरख्त की असल और जड़ जिस कदर उम्दा और मजबूत होगी, इसी कदर तना मजबूत
سگائی اولین ہے. اسی طرح اگر معاشرے کی معمار اول عورت تعلیم و تربیت کے زیور سے مزین ہو تو نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ یقیناً مثالی معاشرہ ہوگا. تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم الشان انسان گزرے ہوئے ہیں ان کی عظمت یا بڑائی کا اصل راز ان کے والدین کے ہاتھوں بچپن ہی سے بہتر اور متوازن تعلیم و تربیت ہے. نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت یا اس کی بہتر پرورش میں ماں ہی کا زیادہ رول ہوتا ہے. جیسے کہ اردو زبان کی مختلف ضرب الامثال اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے. جیسے ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہوتا ہے. بچے وہی کچھ ہوتے ہیں جو انہیں ان کی مائیں بناتی ہے. بچے کا جھولا جھلانے والا ہاتھ بالواسطہ دنیا پر حکومت کرتا ہے. نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی ایک قوم دوں گا. ایک عربی شاعر کہتا ہے ماں ایک مدرسہ ہے، اگر آپ اسے تیار کریں گے تو ایک اچھی قوم کو تیار کریں گے. علامہ اقبال نے بھی ماں کی خطاب کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے. تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا. گھر میرے اجداد کا سرمایہ و عزت ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عام طور پر معاشرے کی معمار اول عورت تعلیم و تربیت کے زیور سے بالکل خالی نظر آ رہی ہے. لڑکیوں کو تعلیم نہ دلانے کے اسباب. زمانہ قدیم سے مسلم معاشرے میں لڑکیوں کو جو تعلیم نہ دلانے کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس کا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ تعلیم و تربیت جس طرح ہم لڑکوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں اور ان پر جو کچھ روپے خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں ویسے ہی لڑکی کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی ضروری سمجھتے ہیں. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اب آپ کے سامنے ایک ترانہ پیش کریں گے. یہ شمع رسالت کہتی ہے توحید کے پروانہ، اسلام کے پرچم کے نیچے اسلام کے فرزانہ. دنیا میں اگر کچھ کرنا ہے نسلوں سے جہالت دور کرو، ہر زخم کا مرہم بن جاؤ، ذہنوں سے کدورت دور کرو. عزت سے جو زندہ رہنا ہے اپنوں سے عداوت دور کرو. ہے تیز ہوا پتجھڑ کی طرح شیراز اپنا بکھراؤ، اسلام کے پرچم کے نیچے اسلام کے فرزانہ. پستی میں گرے ہوں کچھ ایسے ذرے ہو کے تارے روتے ہیں، تم جن پہ حکومت کرتے تھے دریاؤں کے دھارے روتے ہیں. صحنوں میں بسی ہے ویرانی مسجد کے مینارے روتے ہیں. پھر کفر کی ظلمت خانوں تک سجدوں کا اجالا پہنچاؤ، اسلام کے پرچم کے نیچے اسلام کے فرزانہ. سائنس کے دورے حاضر میں تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں، آداب شریعت کی تم کو تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں. جس قوم کے اپنے لوگوں میں تعظیم نہیں تو کچھ بھی نہیں. تسبیح کے دانوں کی صورت ایک تار میں رکھتا ہو جاؤ، اسلام کے پرچم کے نیچے اسلام کے فرزانہ. ایک شب کی سہاگن جلتی ہے، ایک رات کا دلہا جلتا ہے، آغوش اجڑ جانے کے سبب ممتا کا کلیجہ جلتا ہے. بیواؤں کے آنسو جلتے ہیں، ہر شہر تمنا جلتا ہے.
عادت یاد کرو، حمزہ کی اذیت یاد کرو، پھر دبدبۂ فاروقی کا وہ چاہے عدالت یاد کرو، صدیق سے سچائی سیکھو، حیدر کی شجاعت یاد کرو، زر مال لہو سب کچھ دے کر نادانوں کے غم اپنا، اسلام کے پرچم کے نیچے اسلام کے فرزانہ، یہ شمع رسالت کہتی ہے توحید کے پروانہ، اسلام کے پرچم کے نیچے اسلام کے فرزانہ۔ السلام علیکم۔ کو انعام دیا ہے ان کو انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے۔ حضرت سامعین، مہمانان اعظام، یہ تھے ہمارے جو ہے مدرسے ام سلمہ کے وہ چھوٹے چھوٹے عالیہ اور چل جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ برحال وقت کی جو ہے نزاکت و قلت، اللہ تعالیٰ ان نونہالوں کو چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کے زبانی جو نماز کی دعائیں ہوں، اذکار ہوں، اسلامیات ہو، جہنم کے متعلق، تعلیم کے متعلق جو باتیں آئی ہیں بڑی انوکھی اور نرالی باتیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے کرے اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین دگنی اور رات چگنی ترقی جو ہے نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ جو ہے مغرب کی اذان کا وقت بالکل قریب ہے، اب مغرب کی اذان ہوگی اور انشاءاللہ جو ہے نماز مغرب اسی جلسہ گاہ میں جو ادا کیے جائیں گے، نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں نمازوں کو جو ہے جمع کیا جائے گا، جس کی امامت مولانا مختار احمد صاحب عمری حفیظ اللہ جو ہے ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے بعد مغرب کے ہم ہوں گے اور ہمارے سامنے دو جو ہے جگت علماء کرام انشاءاللہ ہوں گے، دیکھیں گے کون یہاں سے کچھ سمیٹ کر لے جاتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دادو بھائی سے درخواست آئیں اور اذان دیں۔ فضیلت الشیخ طاہر حسین محمدی حفظہ اللہ وتولہ، امیر جمعیت صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا شولاپور، ان سے مؤدبان درخواست کرتا ہوں اسٹیج پر جو ہے تشریف لے آئیں۔ اسی طرح ہمارے مؤثر مہمان مولانا نور الدین صاحب عمری حفظ اللہ سے بھی درخواست ہے وہ بھی جو ہے اسٹیج پر آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسرے مقرر فضیلت الشیخ مولانا عبد المجید طیبی حفظ اللہ وکرم اللہ، ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی جو اسٹیج پر آنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارے جو عزیز عزیز مہمانان نذیر احمد صاحب کلکیری، امیر جمعیت اہل حدیث دیور اتپرگی، ان سے میں مؤدبان درخواست کرتا ہوں اسٹیج پر جو ہے آ جائیں۔ اسی طرح شانور سر CO شاہین کالج بیجاپور، ان سے بھی میں مؤدبانہ درخواست اور اپیل کرتا ہوں وہ جو ہے ڈائس پر جو ہے تشریف لے آئیں۔ کی تربیت فلاح کے لیے جو ہے رکھی جاتی ہے، اس لیے میں معتبرہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے آگے آ جائیں۔ کرسیاں سائیڈ میں بھی جو ہے ڈالنے کی کوشش کریں، جو کرسیوں پر جو ہے بیٹھنا چاہتے ہیں، چار کرسیوں پر اوپر کی بلاک کانگریس ادھیکش، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارے آدم چیئرمین صاحب سالوٹگی،
ان سے بھی میں مؤدبانہ درخواست کروں بھی جو اسٹیج پر آنے کی جو ہے کوشش کی، ان سے میں درخواست کروں گا وہ آئیں اور کلام تلاوت۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون۔ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے نظم پیش کریں گے صبا محبوب صاحب باغبان، صبا اگڑا۔ اس لیے میں مؤدبانہ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ کرسیاں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں، اے امت کے جوانوں آ جاؤ ہمارا استعمال کرو۔ دنیا تمہیں روند رہی ہے، دنیا تمہیں کچل رہی ہے، دنیا تمہیں مار رہی ہے، نہ تمہاری آوازیں سننے کے لیے تیار، نہ تمہاری بلکنا سننے کے لیے تیار۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہمارے انقلاب اور تبدیلی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پروگرام ہماری زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ ہے، یہ پروگرام ہماری تعینات کو بدلنے کا ذریعہ ہے، یہ پروگرام ناراض رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم جو ہے مؤدبانہ درخواست اور اپیل ہے کہ سامنے آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے جو نظم پڑھنے جا رہی ہوں وہ موجودہ فلسطین کے غزہ کے مظلوموں کی فریاد ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین۔
بے کسوں بے بسوں کی بھی رو داد سن، شام والوں کی یا رب تو فریاد سن، بے کسوں بے بسوں کی بھی رو داد سن، شام والوں کی یا رب تو فریاد سن، چاروں جانب یہاں سے وہ مکاری ہے، ہر طرف کفر کی دیکھ درباری ہے، عرش والے مدد سے تو بیزاری ہے، پھر تو اسلام مٹنے کے آثار ہے، ہم تو فرعونیوں کے شکنجے میں ہیں، تن بتقدیر ہے ان کے پنجے میں ہیں، بے کسوں بے بسوں کی بھی رو داد سن، شام والوں کی یا رب تو فریاد سن، دیکھ کر یا خدا میں تو حیران ہوں، کیا بتاؤں میں کتنا پریشان ہوں، مسخرے کا فقط ایک سامان ہوں، اپنی حالت پہ یا رب پشیمان ہوں، مدتوں سے زمانے میں مظلوم ہوں، ایک زمانے سے یا رب میں مغموم ہوں، بے کسوں بے بسوں کی بھی رو داد سن، شام والوں کی یا رب تو فریاد سن، گود ماں کی ہے خالی خالی وہاں، عزتوں کی اڑائی گئی دھجیاں، کوئی بھی تو نہیں ہے میرا پاسباں، حکمران عرب ہو گئے بے زباں، پھونک ڈالا گیا ہے نشے من میرا، دیکھ ماتم کنا ہے یہ عالم تیرا، بے کسوں بے بسوں کی بھی رو داد سن، شام والوں کی یا رب تو فریاد سن، ہو گئے میرے اپنے اب اجنبی، بار لگتی ہے خود مجھ کو یہ زندگی، دیکھ کر ظلم سب مجھ پہ خاموش ہے، حکمراں سب حکومت میں مدہوش ہے، بے کسوں بے بسوں کی بھی رو داد سن، شام والوں کی یا رب تو فریاد سن، بے کسوں بے بسوں کی بھی رو داد سن، شام والوں کی یا رب تو فریاد سن۔ السلام ماشاء اللہ، جس نظم کو سننے کے بعد ہم اور آپ کے غالباً احساس پیدا ہوا ہوگا، دل جلتا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں گے، خون کے قطرے بھی ٹپکائیں تو کم ہے ہماری مظلومیت پر، لیکن تف اور افسوس ہے ہماری بے حسی پر، ہماری بے حسی پر دنیا ہنستی ہے، پھر بھی ہم انہیں دیکھ کر ہنستے جاتے ہیں کہ بے حیا یہ میا۔ الگ ساتھیوں،
اب ہم اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے معطر علماء کرام کے اعجاز کے لیے کچھ شال اور قلم جو ہے پیش کیے جائیں گے. اس کا اعلان فضیلت الشیخ ہمارے ملنگ سر شاہین اسکول کے ذمہ دار آپ کے سامنے اعلان کریں گے.